باب فی تعجیل الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو وقت سے پہلے ادا کرنا۔ تو اگر تو سبب موجود ہے تو اب زکوٰۃ دینا، سمجھ آ رہی؟ اور سبب وجوب زکوٰۃ کا نصاب ہے، شرط حولان حول ہے، تو حولان حول سے پہلے بعد نفس الوجوب یعنی بعد وقوع سبب اگر زکوٰۃ دی جائے تو کیا اس کا حکم ہے؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، احناف کی بھی، حنابلہ کی بھی اور شافعیہ کی بھی، جبکہ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ایک ان کی روایت یہ ہے کہ اگر تعجیل یسیر ہے تو پھر جائز ہے، اور اگر تعجیل یسیر نہیں کثیر ہے اور یسیر کی مقدار 3 دن 5 دن تو یہ دن ہے، تو یہ دن میں اگر پہلے دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور چونکہ جمہور کی دلیل آسان ہے، ایک تو یہ روایت جمہور کی تائید میں ہے کہ حضرت خالد نے، حضرت عباس نے اپنی زکوٰۃ پہلے ہی دے دی ہے، تو پہلے دینا ٹھیک ہے۔ اور دوسری ان کی جو دلیل ہے وہ یہ قیاس ہے کہ الحکم یتعلق بسببہ اور ویثبت بعد وجوبہ، کہ جب سبب پایا جائے تو حکم متعلق ہو جاتا ہے، گو کہ اس کی ادائیگی جو ہے لازم وہ تو بعد میں ہے، لیکن اگر پہلے بھی کی جائے تو یہ کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ ظاہریہ کا مسلک امام مالک کے موافق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب وقت ہی نہیں آیا، سمجھ آ رہی، تو اس کی ادائیگی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو زکوٰۃ کے وقت ہے تو یہ وقت موسع ہے، مضیق تو ہے ہی نہیں کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک ہے، تو موسع میں پھر گنجائش ہوتی ہے، بعد میں بھی دی جا سکتی ہے، اور پہلے بھی ادا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ روایت کا ترجمہ دیکھیں، اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے، اور مقصود مصنف جو ہے وہ جمہور کی تائید ہے۔ روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اسلام نے بھیجا حضرت عمر بن خطاب کو صدقہ کی وصولی کے لیے، ابن جمیل، خالد بن ولید اور حضرت عباس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مطلب رک گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن جمیل ما ینقم، وہ تو نہیں رکا مگر اس وجہ سے ہی کہ وہ فقیر تھا تو اللہ نے اس کو غنی کر دیا۔ تو یہ تاکید الذم بما یشبہ مدح کے قبیلے سے، سمجھ آ رہی؟ یعنی یہ تو اللہ نے غنی کیا، یہ تو سبب ہے کہ وہ دے، لیکن یہ نہیں دے رہا، تو یہ مزید گویا کہ اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اور یہ آپ نے علم المعانی میں پڑھا ہے کہ جس چیز میں مبالغہ پیدا کرنا مقصد ہو تو وہاں پہ نفی کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں، سمجھ آ رہی، کہ جس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہو، سمجھ آ رہی، یعنی جس کا ذکر عدم ذکر دونوں برابر ہوں، بلکہ اس کا ذکر الٹا جو ہے نا وہ مخالف سمت جا رہا ہو۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ غنی کرنا یہ تو وجہ تھی دینے کی، اور یہ الٹا دے بھی نہیں رہا، سمجھے؟ تو یہ عذر نہیں ہے، یہ عدم عذر ہے، تو مزید مبالغہ پیدا ہو گیا۔ اور باقی تاکید مدح بما یشبہ الذم بھی ہے، جیسے آپ نے ایک پڑھا ہے لا عیب فیہم الا ان سیوفہم، سمجھ آ رہی، غیر ان سیوفہم بہن فلول بالقراء، سمجھ آ رہی، ان میں کوئی عیب نہیں ہے مگر یہی ہے کہ ان کی تلواریں جو ہیں ان میں دندانے پڑے ہوئے ہیں ٹکرانے کی وجہ سے، تو بظاہر جو ہے نا یہ عیب ہے، لیکن در حقیقت یہ مدح ہے، سمجھ آ رہی، کیونکہ تلواریں جن کی زخمی ہوتی ہیں تو وہ لڑائی والے ہوتے ہیں، جنگجو ہوتے ہیں۔
وَأَمَّا خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید جو ہے انکم تظلمون خالدن، تم نے خالد کو ظالم سمجھا، اس نے تو اپنی زیر ادرا، درا کی جمع، آتاد عتد کی جمع، اس نے اپنا سامان جہاد اور زیر اللہ کے رستے میں وقف کر دی ہیں، تو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ایک تو جی کہ وہ تمہیں زکوٰۃ دے، یا اس نے تو وقف کر دیے وہ چیزیں تو وہ زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ تو مطلب سمجھنے میں فرق لگا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور تیسری بھی اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ اس نے اپنا سارا کچھ اللہ کے رستے میں جو ہے نا وہ کیا کر دیا ہے؟ وقف کر دیا ہے، تو اس نے تو اپنی زکوٰۃ سے زیادہ دے دی ہے، پہلے ہی دے دی ہے، اس نے تو پہلے ہی دے دیا ہے، تو اب اس سے تو مطالبہ ہی نہیں، پہلے ہی دے دیا ہے یا بنتے ہی نہیں یا سمجھنے میں فرق لگا ہے۔ وَأَمَّا العباس، عباس جو ہے رسول اللہ علیہ السلام کو چچا بھیا علیہ ومثلها، توجہ کریں، وہ میرے اوپر آ گیا اور اس جیسا اور آ گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کیا تجھے نہیں پتا کہ آدمی کا چچا یا باپ کے مشابہ ہے، اوسن و ابی، یا آپ نے فرمایا یہ علیہ ومثلها اب اشکال ہے کہ زکوٰۃ جب لازم ہے عباس پہ تو نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے علیہ؟ تو اس کا بھی یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ بہقی دارقطنی وغیرہ میں یہ روایت ہے کہ حضرت عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں اگر پہلے زکوٰۃ دے دوں تو آپ نے کہا دے دو، تو انہوں نے 2 سال کی پیش کی زکوٰۃ دے دی، اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے خود ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے دے دیا، تو جب انہوں نے پہلے دے دی تو آپ نے کہا ہوا علیہ، عباس میں نہیں بنتی، وہ میں نے لے لی ہے، وہ میں نے لے لی ہے، تو اس لحاظ سے اب اشکال نہیں ہے، وہ میں نے لے لی ہے، پہلے سے اس نے دے دی ہے، یا یہ ہے کہ عباس پہ جو بنتی ہے تو وہ میں دے دوں گا، اس کو آپ کچھ نہ کہو، کیونکہ آخر میرا چچا ہے تو میں اس کی طرف سے دے دوں تو کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز ہو گئی، تو لیکن علیہ کا لفظ ذرا مشکل بن رہا ہے، چونکہ علیہ تو علی الزام کے لیے آتا ہے، تو اگر عباس نے دے دیے تو علیہ کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اور دوسرا اس کے اندر یہ توجیہ پھر کی گئی ہے کہ فہی علیہ جو ہے نا یہ اصل میں علیہ ہی ہے، وقف کے اندر جو ہے نا وہ یا جو ہے یہاں پہ نہیں ذکر کی گئی، تو یہ اصل میں فہی علیہ، یعنی علیہ، چونکہ بعض روایتوں میں علیہ بھی آتا ہے، تو علیہ، تو یہاں پہ ہا کا ذکر نہیں ہے، بس وہ اسی پر ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو تخفیفاً کہہ دے عازف ہے یا دوسری جگہ پر ہے تو یہ اسی پر ہے، وہ دے دے گا بھئی علیہ۔ اچھا جی، وَمِثْلُهَا، اور اس جیسی اور بھی، تو یہ جو مقدار واجب سے زیادتی کی جو بات ہوتی ہے توان وغیرہ کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ شریعت کی طرف سے استحباباً زیادتی کا ذکر ہوتا ہے، وجوباً نہیں ہوتا، کیونکہ توان آپ کو پتہ ہے غرامت بالمثل ہے یا بالقیمت ہے، سمجھ آ رہی؟ اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تو زیادہ ہو جائے گا مثلھا، تو اس لحاظ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف استحباباً مثلیت کا سا ذکر کر دیا، ورنہ یہ وجوباً نہیں ہے۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ قال حدثنا سعيد بن منصور حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم عن حذيفة عن علي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل ان تحل فرخص له في ذلك۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تعجیل صدقہ میں پہلے اس کے کہ اس کا وقت آئے تو آپ نے رخصت دے دی، وہی جمہور کی دلیل ہے، بات سمجھ آ رہی؟ جی چلے۔ قال ابو داود وروى هذا الحديث وشيء عن منصور بن زادان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث شيء مثل آگے ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جو زکوٰۃ ہے اور اس جیسی اور استحباباً، یا اس زکوٰۃ جیسا اور کوئی اگر واجب ہے تو وہ بھی اسی پر ہے، وہ دے دے گا، جو بھی واجبات ہے اس کی وہ ادائیگی ہو جائے گی، تو اس سے یہ نہ شبہ کیا جائے کہ یہ جو مثلیت ساتھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ غالباً امام احمد وغیرہ اس کے وجوب کے قائل ہیں تو جمہور اس کے قائل نہیں ہے، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ جی چل۔ باب في الزكاة
يحمل من بلد ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے جانا پیچھے گزر چکا ہے مسئلہ، یاد ہے آپ کو کیا ہے؟ احناف کے ہاں مکروہ تنزیہی ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر وہاں زیادہ احوج ہیں، سمجھ آ رہی، تو پھر وہاں پہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ مالکیہ کہتے نہیں منتقل کی جا سکتی، اور امام احمد کا کیا مسلک تھا کہ امام احمد کا بھی اس میں مسلک تھا کہ کیا مسلک تھا؟ تو ان کا بھی اس میں کوئی مسلک تھا کہ منتقلی جو ہے وہ غالباً یہ تھا کہ اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے فقراء تو پھر دوسروں کی جگہ پہ منتقل کی جا سکتی ہے، اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے تو پھر کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي اخبرنا ابي اخبرنا ابراهيم بن عطاء مولى عمران بن حسين عن نبي ان زيادا او بعض الامراء بعض عمران بن حسين على صدقه بلد صدقے کے لیے روانہ کیا۔ جی قال لعمران اين المال وقال وللمال ارسلتني اخذناها من حيث كنا ناخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ عمران نے کیا زیاد نے کہ وہ مال کدھر ہے زکوٰۃ والا، تو انہوں نے کہا آپ نے مال کے لیے مجھے بھیجا تھا، ہم نے لے لیے، جہاں سے لیتے تھے جہاں لگاتے تھے وہاں ہم نے لگا دیا۔ تو مطلب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حمل من بلد الی بلد، یہ سمجھ آ رہی؟ آپ یوں کہہ لے، دونوں طرف اس میں باتیں جا سکتی ہیں۔ مقصود مصنف کیا ہے؟ تو بظاہر جو ہے وہ جمہور کے یہی تھا کہ عدم نقل، جمہور کا مجملاً یہی تھا کہ عدم نقل نہیں کرنا۔ تو خذ من فقرائہم وترد الی اغنیائہم جو تھا تو وہ مراد انہی پر، اور ہمارے ہاں مسلمانوں کی طرف جا رہی تھی، تو مسلمان مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے نقل نہیں کیا جمہور کی تائید، کیونکہ وہ لے کے نہیں آئے، لگا کے آ گئے، تو مطلب ادھر ہی لیا ادھر ہی دے دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ باب من يؤتى من الصدقه وحد توجہ کرے صدقہ کن کو دینا چاہیے اور غنی کون لوگ ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ نے اس کو توجہ کرنی ہے، اور پتہ نہیں کسی جگہ آئے گی کس طرح آئے گی، بس سمجھے اس کو۔ احناف کے ہاں تو غنی وہ ہے جس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے، کوئی بھی نصاب ہے تو وہ غنی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں وہ فقیر ہے، لہٰذا اس لحاظ سے غنی کو نہیں دینی اور فقیر کو دینی ہے زکوٰۃ، آسان ہو گیا مسئلہ۔ جمہور کے ہاں غنی کی تعریف میں اختلاف ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ جس کے پاس بقدر کفایت روزی ہو وہ غنی ہے، بقدر کفایت، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ فقیر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پھر یہ بقدر کفایت کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ضمناً ساتھ یہ بھی سمجھتے جائیں کہ جمہور کے ہاں بھی غنا دو قسم کا ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک غنا وہ ہے ان کے ہاں جو اخذ زکوٰۃ سے مانع ہے، اور ایک غنا وہ ہے جو وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی چیز ہے، بس وہ نصاب ہے، وہی مانع بھی ہے اور وہی موجب بھی ہے۔ جمہور کے ہاں مانع اور ہے اور موجب اور ہے، اس کو سمجھ کے آپ ذرا ادھر آئیں، اس سے مزید وضاحت سمجھ آئے گی۔ مالکیہ کی رائے تو یہ ہے کہ غنی وہ ہے جس کے پاس 1 سال کا اہل و عیال سمیت نفقہ موجود ہو، تو یہ آدمی غنی ہے، سمجھ آ رہی؟ پورے سال کا نفقہ موجود ہو۔ اگر پورے سال کے برابر اس کے پاس نفقہ نہیں ہے اپنا اور اہل کا، تو وہ سمجھے کہ وہ فقیر ہے، سمجھ آ رہی؟ محتاج ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ غنی وہ ہے کہ جس کے پاس باقاعدہ نفقے کا نظم ہو۔ اگر باقاعدہ نفقے کا نظم نہیں تو پھر وہ غنی نہیں ہے، جو بھی اس کا سرکٹ ہے وہ باقاعدہ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ان کے یہاں غنی ہے۔ شافعیہ کی رائے یہ رحمہ اللہ کی کہ غنی جو ہے اگر تو وہ مکتسب ہے، کمار ہے، تو پھر اس کے لیے دن رات کا نفقہ موجود ہو، بس یہ غنی ہے۔ اور اگر وہ نہیں کما رہا تو پھر بقدر کفایت عمر غالب، تقریباً 62 سال عمر ہوتی ہے بندے کی،
اس کی مقدار جو اس کے پاس، چونکہ وہ کما تو ہے نہیں رہا، اتنا خرچہ ہو کہ وہ اپنا سرکٹ 62 سال تک گزار سکے زندگی، تو پھر تو اس کے اوپر وہ غنی ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ فقیر ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں مذاہب، آگے پھر ایک جگہ پہ آ رہے ہیں یہ مذاہب۔ حناف کے یہاں نصاب ہی کا اعتبار ہے، مالکیہ کے یہاں سال پورے کی کفایت ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں نظم ایک روزی کا موجود ہونا چاہیے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں مکتسب اور غیر مکتسب میں فرق ہے۔ مکتسب کے لیے یومیہ دن رات کا نفقہ موجود ہو، اور اگر وہ غیر مکتسب ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے قدر عمر غالب جو ہے وہ اس کے پاس کیا ہو؟ نفقہ موجود ہو۔ ایک اور ذہن میں بات رکھنی ہے کہ غنا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنا بالمال اور ایک ہے غنا بالکسب۔ ٹھیک ہو گیا؟ غنا بالمال تو سمجھتے ہیں مال سے غنی ہونا، ایک ہے کمائی کے ذریعے سے غنی ہونا، یعنی بندہ اٹا کٹا ہے، کھا پی سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ آیا یہ بھی غنی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں یہ غنی نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ فقیر ہی ہے، گو کہ یہ کما سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے۔ اور شوافع اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ یہ آدمی بھی غنی ہے، یعنی غنا بالکسب، جو محنت کر کے غنی بن سکتا ہے، سمجھو وہ بھی غنی ہے۔ تو جب وہ غنی ہے، سمجھ آ رہی، تو لہذا اس کو صدقہ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہاں بھی یہی آ رہا ہے، باب من یؤتی من الصدقۃ، یہ باب ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو صدقہ اور زکوٰۃ دی جائے گی، اور وحد الغنا، اور غنا کی کیا تعریف ہے اس کا ذکر ہے۔ آگے جو روایات آ رہی ہیں اب ذرا ان کی طرف توجہ کریں، مختلف روایتیں آ رہی ہیں۔ ایک حدیث میں 50 درہم جس کے پاس ہو وہ غنی ہے، دوسری میں 40 درہم ایک اوقیہ وہ غنی ہے، ایک کے اندر آ رہا ہے ایک دن اور رات کی کفایت ہو تو وہ غنی ہے۔ تو جمہور نے بظاہر حدیثوں کو لیا ہے، سمجھ آ رہی؟ جیسے آپ نے مذاہب پڑھے ہیں تو 50 کا جو قول ہے امام احمد کا قول رحمہ اللہ، ایک قول ان کا یہ ہے، اور باقی ان کے درمیان تطبیق کی طرف اگر آئیں تو تطبیق بھی لوگوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ بعض نے قلیل کو کثیر کے لیے ناسخ بنایا، بعض نے کثیر کو قلیل کے لیے، سمجھ آ رہی؟ پہلے 50 درہم غنی ہے، پھر 40 درہم، پھر کہا نہیں یومیہ یا دن رات یہ بھی غنی ہے، یا بعض نے اوپر گیا، پہلے کہا ایک دن ایک رات والا غنی ہے، پھر کہا نہیں جس کے پاس 40 درہم ہو، پھر کہا نہیں جس کے پاس 50 درہم ہو، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تطبیق کے اقوال اختیار کیے گئے ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں بظاہر یہ ہے کہ حناف کے مخالف ہیں، کیونکہ حناف کے ہاں تو 200 درہم چاندی ہونی چاہیے مقدار، تو یہ اس کی منافی چیز ہے۔ تو جواب اس کا آسان ہے کہ ایک ہے، یعنی یہ مقدار آدمی غنی ہے، اس کا معنی اس کے لیے سوال حلال نہیں، سمجھ آ رہی؟ سوال حلال نہیں ہے، باقی وہ زکوٰۃ لے تو لے سکتا ہے، کوئی دے اس کو تو وہ لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ان چیزوں کو جو بنایا گیا ہے نا کہ یہ آدمی اس کو غنی کر دے گا 50 درہم 40 درہم، تو غنی کس سے کر دے گا؟ سوال سے، کہ وہ کسی سے مانگے نہیں پیسے۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اصطلاحی غنی ہو جائے گا، کیونکہ 40 درہم 50 درہم سے آدمی کیسے غنی ہوگا، سمجھ آ رہی؟ اس سے تو غنی ہونا مشکل ہے نا۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمارے ہاں جو درہم کی مقدار ہے تو یہ نصاب ہے، یہ اخذ زکوٰۃ سے بھی مانے ہے اور وجوب زکوٰۃ سے بھی مانے، وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے یعنی نصاب، اور اخذ زکوٰۃ سے مانے ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ان حضرات کی رائے یہ ہے، میں نے کہا تھا فرق ہے، دو ہے ان کے اندر غنا، ایک وہ ہے جو مانع اخذ زکوٰۃ ہے، وہ یہ ہے مقدار جو بھی آپ کو بتائی ہے، اور ایک ان کے ہاں دوسری چیز ہے موجب للزکوٰۃ کون سا غنا ہے، تو موجب للزکوٰۃ وہ غنا ہے جو بقدر کفایت ہے۔ تو حاصل یہ نکلے گا کہ ایک آدمی کے پاس اگر یومیہ دن رات کا قوت ہے، نان و نفقہ ہے شوافع کے مذہب میں، اب وہ ہے غنی لیکن اس کی کفایت اس سے نہیں پوری ہو رہی، تو ان کے یہاں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، یعنی وہ مطلب اس کے اوپر ان کے یہاں زکوٰۃ لازم نہیں ہے، چونکہ اصل چیز قدر کفایت ہونی چاہیے، اور اس کا بھی ذکر حدیث کے اندر آ رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ قدر کفایت ہونا چاہیے۔ تو قدر کفایت اگر ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہے، اگر قدر کفایت نہیں
گو کہ وہ ایک لحاظ سے غنی ہے، مثلا اس کے پاس سالانہ خرچہ ہے، مستقل نظم ہے، سمجھ آ رہی، لیکن چونکہ وہ بھی کفایت سے اس کے لیے پورا نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، تو اس لحاظ سے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ ہوگی بات، جی چلے باقی سر۔ قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول صلی اللہ علیہ الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغني جاء يوم جی ما یغنی، جو اس کو غنی کر دے، جی يوم القيامة خموش أو خدوش أو خدوش في وجهه، اس کے چہرے میں نشانات ہوں گے، چہرہ زخمی ہوگا۔ خموش، خدوش، قدوح متقارب الفاظ معنی ہیں، سمجھ آ رہی، ایک ہی معنی ہے، چہرہ زخمی ہوگا، علامات ہوں گے، ہر بندے کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں منگتا تھا بلا وجہ۔ اور بعض نے ان کا آپس میں فرق بھی کیا ہے، خموش بالظفر ہے ناخنوں کے ساتھ، خدوش بالعود ہے، اور قدوح جو ہے یہ کیا کہتے اس کو، بالاسنان ہے، دانتوں کے ساتھ ہے۔ اور چونکہ فرق ہے ان کے اندر، اور بعض نے کہا خموش ہوا ہے جو چہرہ زخمی ہو صرف، اور خدوش ہوا ہے جو جلد کا اندر زخمی ہو، اور قدوح ہوا ہے جو کھال کے اوپر اوپر سے زخمی ہو۔ اصل میں سائل بھی تو تین قسم پہ ہے نا، کچھ مفرط ہیں، کچھ معتدل ہیں، کچھ مفرط ہیں، سمجھ آ رہی۔ ایک آدمی کے پاس پورا غنی ہے پھر بھی مانگ رہا ہے، ایک کے پاس بل کچھ نہیں ہے پھر مانگ رہا ہے، اور ایک کے پاس گزارے لائق ہے تو پھر مانگ رہا ہے۔ تو جس کے پاس بالکل نہیں ہے وہ مانگ رہا ہے، تو مانگنا اس کو پھر بھی نہیں چاہیے تھا، مطلب بالکل نہ ہونے کا مطلب بقدر کفایت ہے، سمجھ آ رہی، پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تو پھر اس کے لیے خموش ہو جائے گا۔ اور ایک وہ ہے جو مثلا بقدر کفایت یعنی اس سے زیادہ ہے لیکن بقدر کفایت نہیں ہے، اب وہ مانگ رہا ہے، سمجھ آ رہی، تو اب اس کے لیے خدوش ہے، یعنی اس کے پاس لکڑی ہوگی اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو چھیلے گا، چہرے کو مارے گا۔ اور ایک کے پاس سب کچھ ہے پھر وہ کرتا ہے تو پھر وہ قدوحن ہو جائے گا، سمجھ آ رہی، یعنی گویا کہ وہ اپنے جسم کو چک لگائے گا اور اس کو زخمی کرے گا، نشان لگائے گا۔ تو تفاوت درجات باعتبار تفاوت عمل کے ہے، جی۔ فقیل یا رسول اللہ وما الغنا قال 50 درہما 50 درہم، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ قال يحيى فقال عبد الله بن عثمان لسفيان حفظي ان شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير فقال سفيان فقد حدثنا زبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، ٹھیک ہو گیا۔ سفیان سے عبداللہ نے کہا کہ یہ شعبہ تو حکیم سے نقل ہی نہیں کرتا روایت، آپ کا جو قرین ہے شعبہ وہ تو اس روایت نہیں لیتا، آپ لے رہے ہیں، تو یہ تو راوی ضعیف ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ایک اور واسطے سے بھی حدیث پہنچی ہے، جی چلے۔ اور زبید سکھائیں، حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني اسد انه قال نزلت انا واهلي ببقيع غرقد، یہاں اترا، جی۔ اذهب الى رسول الله میری بیوی نے کہا جاؤ، جی نبی السلام کو کچھ مانگ کے لاؤ ہم کھائیں، جی۔ لوگ ذکر کر رہے تھے اپنی حاجتیں، جی، مانگ رہا تھا، جی، میرے پاس ہے نہیں کیا دوں، جی، غصے میں تھا وہ آدمی پھرا۔ اس نے کہا قسم ہے میری، آپ تو اپنی مرضی کے لوگوں کو دیتے ہیں، نعوذ باللہ، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کیا دوں، جی۔ 40 جی، الحاف وہ قرآن پاک میں آتا ہے، لا تسلون الحاف، لا یسل الناس الحاف، جی۔ اس آدمی اسدی نے کہا میری جو دودھ والی اونٹنی ہے وہ تو اوقیہ سے بہتر ہے، تو پھر میں کیسے مانگنے آ گیا، جی۔ جی ٹھیک ہو، جو اور کشمش ہے، جی، بعد میں پھر آپ نے دے دیے، جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري رضي الله عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف فقلت ناقة الياقوت، یہ نام تھا اس اونٹنی کا، جی۔ خير من أوقية قال هشام خير من 40 درهما فرجعت ولم أسأله شيئا
زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهم. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وحدثنا مسكون حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن حنظلية قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسأل. دونوں نے سوال کیا. اقرع پورا مومن تھا، عیینہ جو تھا جو آدمی تھا یہ بیچارہ گڑبڑی تھا، ایک دفعہ مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا پھر بعد مسلمان ہوا. آپ نے کہا کہ یہ قوم کا بے وقوف سردار ہے. جی چلیں. فأمر لهما بما سأله جو انہوں نے مانگا آپ نے حکم دے دیا. جی. وأمر معاوية فكتب لهما بما از معاویہ کو حکم دیا کہ جو انہوں نے مانگا وہ لکھ دو، جب کوئی چیز آئے گی تو دے دیں گے ان کو. جی. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلبسه في يمينه اس نے اپنی پگڑی میں اس کو لپیٹ لیا. جی. اقرع نے. وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه نبی وسلم علیہ السلام کے پاس آ گیا آپ کی جگہ میں. فقال يا محمد أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. مجھے ایک ایسی چیز دے رہے ہو کتاب جو میں اپنی قوم کی طرف لے کے جاؤں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا ہے، جس طرح متلمس کا صحیفہ. توجہ کریں، جریر اور طرفہ نامی دو شاعر تھے. متلمس جریر کی صفت ہے، سمجھ آ رہی؟ تو متلمس اس لیے کہتے اس نے کھول کے دیکھ لیا، اور جو طرفہ تھا اس نے دیکھا نہیں. تو بادشاہ کی انہوں نے تعریف کی. بادشاہ نے کہا فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ آپ کو انعام دے دے گا. طرفہ گیا، اس میں لکھا ہوا تو اس کو قتل کر دو، اس نے قتل کر دیا. جریر نے کھول کے دیکھ لیا تو بچ گیا. تو اس نے کہا کہ مجھے آپ دے رہے، مجھے کیا پتہ اس کے اندر ہے کیا. جی چلیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو اس کی بات بتائی کہ اس کی تشبیہ کا یہ مطلب ہے کہ صحیفۃ الملتمس. امتحان میں بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر. وہ آگ زیادہ لے رہا ہے. جی. وقال النفيلي في موضع آخر من جبل جہنم کے جی فقالوا يا انگاروں سے. ما يغنيه وقال النفيلي في موضع آخر وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة. جس کی وجہ سے سوال جائز نہیں ہے. تو غنا کے بھی مختلف درجات ہیں، آپ کو بتا دیے. جی. قال قدر ما يغديه ويعشيه. جی. وقال النفيلي في موضع آخر أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويومين. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا فاتى رجلا فقال اعطني من الصدقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره بالصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها بثمانية أجزاء وإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. ایک آدمی اس نے کہا مجھے زکوٰۃ دی. آپ نے کہا اللہ نبی اور غیر نبی کے زکوٰۃ میں راضی نہیں ہوتا فیصلے کے حوالے سے، یہاں تک کہ اللہ نے خود اس میں فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے اس کے 8 قسموں پہ تقسیم کر دیا. فوجزها، اگر تو 8 اقسام میں سے ہے تو ٹھیک ہے، آتے تو کا حق کا تیرا حق ہے، میں تجھے کیا کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. توجہ کرے، مصارف ثمانیہ سمجھ آ رہی قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ 2-3 باتیں ہیں، اس کو توجہ سے آپ نے سمجھنی ہے. 8 مصارف ہے، 2 2 4 2 6 2 8 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے فقیر اور دوسرا ہے مسکین. سمجھ آ رہی؟ مجھے لگتا ہے ابھی ایسے ہی ہے کام. تو یہ جو فقیر اور مسکین ہیں پہلے 2 ہیں للفقراء والمساکین، ان کی کیا تعریف ہے اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہو گیا. حنفیہ اور کیا کہتے ہیں اس کو مالکیہ، ان کی ایک رائے ہے. یہ کہتے ہیں مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور یہ جو حضرات ہیں حنابلہ اور شافعیہ، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو فقیر ہے آدمی، فقیر اس کو کہیں گے جس کے پاس نصف کفایت سے کم ہے. فقیر نصف کفایت سے کم ہے. فرض کریں خرچہ ہے 10 روپے اور ہے 4 روپے 3 روپے، تو نصف کفایت سے کم پیسے ہوں تو یہ فقیر ہے. اور اگر نصف کفایت سے زیادہ ہیں لیکن پوری کفایت نہیں ہے، مثلا کفایت ہے 10 روپے، 6 7 روپے 8 9 تک ہوں تو یہ مسکین ہے.
تو ان کے ہاں مسکین کا درجہ فقیر سے زیادہ ہے، اور ہمارے ہم نے کہا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. تو یہ دونوں میں فرق ہو گیا. ایک تو یہ فرق ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. مسکین نصف کفایت سے زیادہ ہو اور فقیر نصف کفایت سے کم ہو. یہ مذہب ہے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا. مالکیہ اور احناف کا مذہب یہ ہے کہ مسکین کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور فقیر وہ ہوتا ہے کہ فقیر جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، کچھ نہ کچھ ہو. ظاہر بات ہے کفایت سے کم ہی ہوگا چاہے وہ جتنا بھی ہو، بارہ وہ جو ہے نا وہ فقیر ہے. تو فقیر اور مسکین کا آپس کا فرق وہ بھی واضح ہو گیا، سمجھ آ رہی؟ آپس میں بھی فرق پتہ چل گیا فقیر مسکین، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا مسکین اور فقیر کا آپس میں درجے کے لحاظ سے جو فقہاء کا اختلاف ہے وہ کس درجے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو، اور احناف کی دلیل میں وہی ہے، آپ نے پڑھ لیا مسکین ذا متربہ، مسکین ذا متربہ ہو. ٹھیک ہو گیا، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ مسکین ہے. اچھا مساکین والفقراء والعاملین، عامل واحد وہ شخصیت ہے باوجود غنی ہو کے اس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. بظاہر اشکال یہ ہے کہ وہ تو مستحقین کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے، تو یہ تو غنی ہے، تو اس کے باوجود اس کے اوپر اجماع ہے. تعویل اس کی یہ کی گئی ہے سمجھانے کے لیے، سمجھ آ رہی، کہ دراصل یہ وکیل ہے فقراء کا، مساکین کا یا طلباء کا. اب اس کا قبضہ ان کا قبضہ شمار ہوگا، اور چونکہ یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے تو جو جس کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے تو اس کو اس میں بھی حصہ ہوتا ہے. تو یہ جو لیتا ہے یہ زکوٰۃ سے نہیں لیتا، یہ ان کی طرف سے اجرت لیتا ہے، تو یہ اس کی محنت کا بدل ہے، نہ یہ کہ یہ زکوٰۃ کے اندر اصلاً مستحق ہے. بہرحال اچھا والعاملین علیہ والمؤلفہ قلوبہ، ٹھیک ہو گیا. تالیف القلب کرنا، سمجھ آ رہی؟ تالیف القلب میں پھر 3 صورتیں تھیں. کافروں کی تالیف قریب لانے کے لیے، ایک وہ تھا کہ مسلمان جو کمزور تھے ان کو دینا، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو اسلام پہ پکا رکھنا. یہ سب تالیف القلوب میں داخل ہیں لوگ. اب مؤلفہ قلوب کا حصہ آج باقی ہے کہ نہیں؟ انفیہ کہتے ہیں اس کا حصہ باقی نہیں ہے، ختم ہو چکے. ابوبکر صدیق میں اسلام غالب ہو چکا تھا، اب کسی کی کوئی تالیف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر امام مناسب سمجھے کہ تالیف القلب ہے، سمجھ آ رہی، اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو گویا کہ وہ بھی انفیہ کے قریب ہے کہ اصلاً حصہ ساقط ہو چکا ہے. اگر ضرورت سمجھے تو ہے، ورنہ نہیں. باقی جو حضرات ہیں یعنی مالکیہ اور شافعیہ، ان کے یہاں مؤلفہ قلوب جو کافر ہیں ان کا حصہ تو ساقط ہو چکا ہے کیونکہ اسلام غالب ہو چکا ہے، لیکن جو مسلمان ہیں مؤلفہ قلوب کمزور ہیں ان کو دینا یہ پھر جائز ہے. تو مؤلفہ قلوب ذہن میں آ گئے. اچھا والمؤلفۃ قلوبہم رقاب، رقاب سے مراد خیال رکھیں کہ اس سے مراد فک رقاب ہے، عتق رقاب نہیں ہے. فک رقاب کا مطلب یہ ہے کہ بدلے کتابت دینا ہے غلام نے، اب اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، وہ بدلے کتابت دے دے. یہ جمہور کا مذہب ہے. مالکیہ کی ایک رائے جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر مراد ہی وہ ہے کہ غلام لے کر اس کو آزاد کرنا، غلام لے کے آزاد کرنا مراد ہے. اور دوسری رائے ان کی یہ ہے کہ نہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ بدلے کتابت میں کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو بہرحال فک رقاب کا بھی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ آج کل یہ حکم ختم ہو چکے، چونکہ رقاب ہی نہیں تو فک رقاب کیسے ہوگا، سمجھ آ رہی. اور باقی اس کے اوپر قیاس قیدی لے کے آزاد کرنا وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ غلاموں کے حکم ہو رہا ہے، قیدی کا حکم ہو رہا ہے، تو یہ بھی فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فک رقاب میں مالکیہ کے صرف اختلاف ہے. والغارمین، غارم کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مقروض ہے، اس نے کسی کا بدلہ پیسے دینے ہیں، سمجھ آ رہی، تو اس کے ساتھ تعاون کرنا تاکہ وہ اپنے پیسے دے دے. اس کو اتنا دینا کہ جس سے وہ صرف قرضہ ادا کر لے، سمجھ آ رہی، یا اتنا دینا کہ جس کو اگر وہ اپنے بچوں پہ بھی تقسیم کیا جائے تو سب بچوں پر پورا نصاب نہ بنتا ہو، سمجھ آ رہی، یا اتنا دینا کہ وہ غنی نہ بنتا ہو. تو اس حد تک اس کو دے سکتے ہیں غارم کو، اس سے زیادہ نہیں کہ وہ پھر خود صاحب نصاب ہو جائے. باقی ایک آدمی جو غارم میں وہ بھی داخل ہے جس نے قرضہ دینا ہے، اور وہ بھی داخل ہے جس نے قرضہ لینا ہے.
اب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن اختلاف ہے تحمل حمولت کا، کہ ایک آدمی اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، کس نے فرض کرو قتل کیا، یار میں پیسے دوں گا، اب اس نے لیا ہوا ہے، اب بھی پیسے ہے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو شافعیہ کی اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ تحمل حمولت کے اندر بھی اس کے ساتھ تعاون کرنا زکوٰۃ میں جائز ہے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں نہیں، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس میں اس کو وہ خود جو غنی ہے تو پھر کیوں دیں اس کو؟ ٹھیک ہو گیا تحمل حمولت کا مسئلہ۔ آگے کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ویسے عموماً اس کی تفسیر مختلف ہے، منقطع الغزات سے بھی کی گئی ہے، جو مجاہدین سے پیچھے رہ جائے، یا مطلق مجاہد کہہ لیں، چونکہ وہ گھر میں سب کچھ ہے لیکن اب پاس نہیں ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ سمجھ آ رہی؟ باقی اس کے مصداق میں اور جتنے بھی ہیں طلبہ ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی اس کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہے۔ پیچھے مسئلہ رہ گیا منشی للسفر کا۔ ایک آدمی ہے جو جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہے، اب اس کے پاس پیسے چاہیے اس کو، اب اس کے ساتھ تعاون کرنا زکوٰۃ کی مد سے، تو اس میں شوافی اور نابلہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعاون، یعنی اس کو جمہور کہتے ہیں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، منشی للسفر نہیں، کیونکہ وابن السبیل وہی ہے جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں ہے، یہ تو بھی اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ آدمی ہے منشی للسفر جو مجاہد جہاد کے لیے جا رہا ہے اور اس نے پیسے دے کر سامان خرید لیا ہے، اب جب خرید لیا وہ مقروض ہو گیا ہے، اب اس بنا پہ اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ لیکن یہ کہ اب وہ بھی سفر پہ جا رہا ہے، مسافر بن رہا ہے، وہ سمجھ آ رہی؟ تو اب وہ مسافر بن رہا ہے تو جی اب چونکہ اس نے سفر پہ جانا ہے تو خرچہ ہوگا، تو یہ تو پیسے بچیں گے ہی نہیں، لہٰذا پہلے سے اس کو دے دیا جائے، تو حنفیہ اس کے قائل نہیں ہے۔ تو منشی للسفر کے لیے حنفیہ قائل نہیں، باقی جو شافعی وغیرہ یہ اس کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جا رہا ہے تو پہلے خرچ کرے، جہاد کا سامان خرید لے، پھر اگر نہیں بچتا اس کے پاس کچھ تو پھر اس کے ساتھ تعاون کرنا۔ تو یہ 8 مسائل، ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس کے ایک تو ہمیں 8 مصارف کا پتہ چل گیا، ہر ایک کی تعریف پتہ چل گئی۔ دوسرا اس کے ضمن میں کون سے مصارف منسوخ ہیں یا باقی ہیں اس کا پتہ چل گیا، وہ پھر رقاب اور اس کے بعد مؤلف قلوب کا جو اس مسئلہ تھا، سمجھ آ رہی، تحمل حمولت کا، یہ ساری چیزیں بیچ میں آ گئی، تعریف سمجھ آ گئی۔ تیسرا ایک اور اختلاف ہے تعمیم المصارف کا۔ شوافی اس کے وجوب کے قائل ہے کہ ہر مصرف میں کم از کم 3 بندوں کو دینا، سمجھ آ رہی، چونکہ جمع کے لیے سیکھے ہیں، فقراء والمساکین والعاملین، 3 بندوں کو دینا چاہیے۔ اور باقی جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، 3 کو ضروری نہیں، سمجھ آ رہی۔ اور پھر جمہور میں سمجھ آ رہی، پھر مطلقاً جمہور جو ہیں یعنی شوافی کے ساتھ حنابلہ مالکیہ یہ استحباب کے قائل ہے، تعمیم المصارف کے، یعنی باقی 2 جو حضرات ہیں یہ مصارف کے استحباب کے قائل ہیں کہ بہتر ہے ہر مصرف میں دے، اور احناف کہتے ہیں کہ اس میں بہتری عدم بہتری کی کوئی بات نہیں، مصرف میں دینا ہے تو جس مصرف میں دے دے، 1 میں دے دے تب بھی ٹھیک ہے، 2 میں دے تب بھی ٹھیک ہے، 3 میں دے تب بھی ٹھیک ہے، تو کسی مصرف میں بھی لگاتے تو اس کا زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، چلیں آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن معمر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرة ایک کھجور، جی ٹھیک ہے، پڑھتے جا پڑھتے، 1 لقمہ 2 لقمے اس کو واپس کریں، الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفتنون به، جو لوگوں سے سوال ہی نہ کرے اور لوگ نہ اس کو سمجھے کہ اس کو دیں، تو یہ کامل مسکین ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک مسکین تو وہ ہے جو مانگ رہا ہے، وہ بھی مسکین ہے، لیکن کامل یہ ہے کہ وہ مانگے ہی نہیں، لوگ سمجھے اس کے پاس سب کچھ، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ کے سامنے مسکین اور آپ مسکین، سارے اس قسم کی ہیں۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا مسدد وعبد الله بن عمر وابو كامل المعنى قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر بن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولكن المسكين کامل مسکین جو سوال سے بچے۔ جی زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأله ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه، جی کہ اس کے صدقہ کیا جائے۔ جی
یہ محروم ہے، اصل السائل والمحروم. جی چلو یہ گویا کہ ہماری تائید ہوگی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مسکین ہے. جی ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. ٹھیک ہو گیا. وبه قال ابو داود رواه هذا محمد بن سالم بن عبد الرزاق عن معمر ورجل المحروم في من كلام الزهري وهو صح. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة نبي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبرني رجلان انهما اتيا النبي صلی اللہ علیہ وسلم في حجة الوداع وهو يقسم صدقہ تقسیم کر رہے تھے. منها فرفع الينا فينا البصر ہمارے اندر دیکھا آپ نظر سے نیچے کر لیں. وقال ان شئتما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. غنا بالکسب کے قائل تھے شافعی اور حنابلہ، یاد ہے آپ کو، ان کی یہ دلیل ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ کمال کی نفی ہے، سمجھ آ رہی کہ بہتر نہیں ہے کہ مکتسب لے، وہ خود محنت کرے جا کے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي حدثنا ابراهيم ويعلى بن سعد اخبرني ابي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقه لغني ولا لذي مرة. مرت من قوی سوی معنی بالکل صحیح سالم، اس کے لیے صدقہ حلال نہیں. ان کے مذہب میں، ہمارے ہاں کامل حلال نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اور ترغیب ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ خود محنت کرے. جی چلیں. قال ابو داود ورواه سفيان عن سعد بن ابراهيم كما قال ابراهيم ورواه شعبة عن سعد قال يزيد مرة قوية والحديث الاخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوية وبعضها لذي مرة سوية. وقال عطاء بن زهير انه لقي عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فقال ان صدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوية. جی چلیں یہ پڑھ لو. ہاں پڑھو. باب من يجوز له اخذ صدقة وهو غني. جی وہ غنی کہ جس کے لیے صدقہ لینا جائز ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل صدقة لغني الا لخمسة. 5 آدمیوں کے لیے جائز ہے. جی. لغازٍ في سبيل الله او لعامل عليه او لغارم او لرجل اشترى بماله او لرجل كان له رجل جار مسكين فتصدق على المسكين فأعطاه المسكين لغني. جی 5 آدمی ہے. مجاہد فی سبیل اللہ، ٹھیک ہو گیا. عامل اس کے اوپر، اس کے اوپر بھی تشریح گزر چکی ہے. اور غارم جو جس کے مقروض ہے اس کے والے سے بھی بات گزر چکی ہے. اپنے ہی مال خرید لے، ٹھیک ہو گیا. اس کے والے سے پیچھے گزر چکا ہے. امام احمد کے یہاں جائز ہی نہیں، جمہور کے یہاں جائز ہے لیکن بالکراہت ہے. یا ایک آدمی اس کے پڑوسی مسکین ہے، اس پہ صدقہ کیا گیا، اب وہ مسکین غنی کو ہدیہ کرے تو وہ اللہ کی صدقۃ ولنا ہدیۃ. جی چلیں. حدثنا حسن بن علي حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن زيد بن اسلم عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى. قال ابو داود رواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك ورواه الثوري عن زيد قال حدثني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل صدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه وإذا